الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالہ قشیریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، اپنا قرب محبت لکھا نصیب فرمائے۔ صفحہ 249 خوف کے بارے میں اقوال اصفیاء۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خوف اللہ عز و جل کا گھوڑا ہے جس کے ذریعے اللہ عز و جل اپنے دروازے سے بتکے ہوئے لوگوں کو سیدھا کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، خوف ایک ایسا گھوڑا ہے جس کو لگ جاتا ہے خود بخود سدھر جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ حضرت ابوالقاسم حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک رہبت اور دوسرا خشیت۔ رہبت والا جب ڈرتا ہے تو بھاگنے کے ذریعے پناہ اختیار کرتا ہے، اور صاحب خشیت اپنے رب کے ہاں پناہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی رہبت والا جب ڈرتا ہے، یہ رہبت رہبانیت، رحمان جو پہلے زمانے میں درویش لوگ ہوتے تھے، سمجھ آ گئی؟ یہ جب ڈرتا ہے تو بھاگنے کے ذریعے پناہ اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ عز و جل کے خوف سے جو ہے وہ چھپتا پھرتا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ یعنی دنیا سے الگ رہتا ہے، دنیا سے الگ رہتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ بھاگنے کے ذریعے دنیا سے بھاگ جاتا ہے تب پناہ اس کو ملتی ہے۔ جب دنیا میں رہتا ہے تو یہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور صاحب خشیت اپنے رب کے ہاں پناہ اختیار کرتا ہے، خشیت والا عاجزی اختیار کرتا ہے اور رب کے ہاں پناہ جو ہے وہ لیتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ آپ مزید فرماتے ہیں رہبہ اور ہربہ کو ایک قرار دینا بھی صحیح ہے، جس طرح جذبہ اور جوزہ ایک ہی، لہٰذا جب آدمی بھاگ جاتا ہے تو اپنی خواہشات کے تقاضوں میں کھو جاتا ہے، جس طرح رہبانیت اختیار کرنے والے اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب علم کی لگام انہیں قابو میں رکھے اور وہ شریعت کا حق ادا کرے تو یہ خشیت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، یعنی عالم جو ہیں وہ خشیت اختیار کرتا ہے، خشیت اختیار کرتا ہے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف دل کا چراغ ہے، اس کے ذریعے دل کے خیر اور شر کو دیکھا جاتا ہے۔ خوف جو ہے دل کا چراغ ہے، تو اس کے ذریعے دل کے خیر اور شر، دل میں کیسے ارادے آتے کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے سب کچھ سامنے ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا جو ہے اچھا کام کر رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ میں خیر والے کام کر رہا ہوں یا شر والے کام کر رہا ہوں۔ جب بندے کے دل میں خوف ہوتا ہے کوئی بھی کام کرے گا سوچ سمجھ کے کرے گا، بولنا بھی سوچ سمجھ آئے، دیکھنا بھی سوچ سمجھ آئے، سوچنا بھی سوچ سمجھ آئے۔ سمجھ آ گئی؟ ڈرتا ہے کہ میری اس سوچ پہ پکڑ نہ ہو جائے۔ ہاں، جیسے حضور غوث پاک کو کسی نے بتایا کہ حضور بغداد میں آگ لگ گئی، آپ نے اور آپ کا گھر بچ گیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو اس الحمدللہ پہ روتے رہے کہ لوگوں کے گھر جل گئے، میرا گھر بچ گیا تو میں الحمدللہ کہتا رہا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب دیکھیں جو حالانکہ اس کو تو یہ خوشخبری، ایک بندے کو جو کہ یار تیرا گھر بچ گیا تو بندے نے کہنا الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر کہ میرا گھر بچ گیا، تو یہ اس الحمدللہ پہ رو رہا تھا کہ میں نے الحمدللہ کیوں کہا، لوگوں کے گھر جل گئے۔ ہاں، میں اپنے گھر پہ الحمدللہ کہہ رہا تھا، یعنی کچھ حالانکہ ایک بندے کو کوئی نعمت ملی تو الحمدللہ ہی کہنا ہے، لیکن دیکھیں جو ہے اس کا وہ خوف تھا کہ وہ اتنی ایسی سوچ پہ بھی رو رہا تھا۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف یہ ہے کہ تم اپنے دل کو عصا اور سوف کے الفاظ کے ساتھ نہ بلاؤ، یعنی آدمی کا عنقریب ایسا ہوگا، یعنی شک و شبہ جو ہے، بلکہ حقیقتاً خوف ہو، عصا عنقریب اور سوفا، عصا اور سوف کا ایک ہی جو ہے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ شک و شبہ سے، تو کہتے ہیں کہ الفاظ سے کے ساتھ نہ بیلا ہو، ہاں، بلکہ جو ہے خوف آپ پر طاری ہو، حقیقتاً خوف ہو۔ حضرت ابو علی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خائف وہ ہے جو شیطان کے مقابلے میں اپنے نفس سے زیادہ ڈرے۔ خوف والا جو ہوتا ہے وہ شیطان کے مقابلے نفس سے زیادہ ڈرتا ہے کہ نفس مجھے جو ہے، شیطان تو آپ کو جو ہے عبادت سے روکے گا، سمجھ میں، اور نفس آپ کو ریاکاری میں ڈال دے گا، خواہشات میں ڈال دے گا، پنسا دے گا۔
تو وہ نفس سے جو ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں اور زیادہ سخت ترین سزا نفس کو دیتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، تو مکے کے لوگوں کو اطلاع پہنچ گئی کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے آ رہا ہے، کہ دنیا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئی۔ اب کسی نے دیکھا نہیں تھا، اب وہ سوچ رہے تھے کہ اس طرح جبے پہنے ہوں گے، پھر آ رہا ہوگا تو پھر جو ہے آپ ایسے پہنچ جائیں گے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا زمانے کا ولی ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے کہا وہ یار وہ شرابی کبابی وہ ایسا بندہ ہے، وہ ان کو جو آئے ہیں وہ شریعت کا پتہ نہیں ہے، تم جو اس کو، وہ لوگ ٹوٹ پڑے، خوب مار پٹائی کی ابراہیم بن ادھم کی، گھسیٹ کے ایک طرف جو ہے انہوں نے ڈال دیا، انہوں نے کہا دفع کرو، جو ہے مر جائے گا یہ جو ہے ابراہیم بن ادھم کے پیچھے جو ہے یہ بولتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کہہ رہے تھے میں تجھے ایسے سزا دوں گا، تو اس بات پہ خوش ہو رہا تھا کہ میرے لیے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوں، میں تجھے ایسی سزا دوں گا۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لوگ انتظار کر رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ جس کی مار پٹائی ہوئی تھی وہ ابراہیم بن ادھم تھا، اور تو پھر آپ کہیں نکل گئے تھے۔ تو دیکھ جو ہے وہ نفس سے جو ہے سزا نفس کو دیتے ہیں، سزا جو ہے جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انڈے والا 30 سال سے نفس کہتا تھا مجھے انڈا اور چھوپڑی روٹی کھلا دے، تو آپ نے ایک مرتبہ کہا اچھا کھلاؤں گا۔ 30 سال بعد بستام شہر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں چوری ہوئی تھی، دو لوگ بیٹھے تھے چور کے لیے، اچانک آپ کا گزر ہوا، لوگوں نے کہا یہی چور ہے، پکڑ کے خوب مار پٹائی کی، سر پٹ گیا، لہو لہان ہو گیا۔ کسی نے پہچان لیا، انہوں نے کہا یار یہ تو ابراہیم بایزید بستامی ہے۔ اچھا لوگ قدموں میں گر گئے، حضور غلطی ہو گئی، ہم نے تو چور ہی سمجھا تھا۔ اچھا کہ اس کی جو ہے مطلب یہ کہ ایک بندے نے گھر میں لے گیا، زخم دھویا، مطلب پٹی کی یا جو بھی جو ہے اس نے، تو اس نے معافی کا اور انہوں نے انڈا اور چھوپڑی روٹی رکھی، تو آپ مسکرانے لگے۔ تو وہ حیران تھا کہ یار کیوں؟ آپ نفس کو کہہ رہے تھے تو نے صرف جو ہے تمنا کیا تھا، ابھی میں نے کھلایا نہیں، اتنی سزا پائی، جب کھلائیں گے تو پھر کیا بنے گا، پھر کتنی سزا ہوگی، ابھی تو میں نے کھلائی نہیں ہے تجھے اور اتنی مار پٹائی ڈنڈے کھا لیے، اور جب کھلاؤں گا پھر جو ہے آخرت میں کیا جو ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اور چلے گئے، کچھ بھی نہیں کہا چلے گئے۔ تو نفس جو ہے وہ شیطان کے مقابلے میں نفس سے زیادہ، کیونکہ شیطان کے لیے اعوذ باللہ پڑھیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، تو نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے، لڑنا ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو احتلام ہو گیا، آپ اٹھے دریائے دجلہ کے کنارے نہائے، ٹھنڈ رات تھی، سردیاں، بغداد کی سردی بھی کمال کی سردی ہے۔ اچھا وہ آ کے جو ہے نفل پڑے، پھر لیٹ گئے، پھر احتلام ہوا، پھر آپ اٹھے، پھر نہا کے، پھر 17 مرتبہ شیطان نے جو ہے غلط حرکت کی، احتلام ہوا۔ جب 17واں مرتبہ ہوا احتلام تو نفس کیا کہنے لگا یار تہجد بھی پڑھ لیا، نوافل بھی پڑھ لیے، ابھی اذانوں کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم رہ گیا، چلو تھوڑا سا آرام کرے، پھر جب اذان ہو جائے گی پھر نہائیں گے، جو ہے پھر جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ نے نفس کو کہا اچھا تو مجھے یہ مشورے دیتا ہے، میں تجھے ایسی سزا دوں گا، یاد رکھیں گے۔ کپڑوں سمیت دریائے دجلہ میں چھلانگ لگا دی اور وہی کپڑے نوافل پہ سکھا دیے۔ اب ٹھنڈ دے کے اور کپڑے گیلے ہوں، ہاں میں تجھے ایسی سزا دوں گا، اب تجھے سونے بھی نہیں دوں گا، ہاں اسی طرح جو ہے تجھے جو ہے، تو وہ جو ہے نماز پہ کھڑے جو ہے اس نے اپنے جو ہے کپڑے جو ہے سکھائے۔ تو نفس کو سزا ایسے جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خائف وہ ہے جو ہر اس چیز سے بے خوف ہو جو دنیا کو ڈراتی ہے، یعنی خائف وہ ہے جو ہر چیز سے بے خوف ہو جو دنیا کو ڈراتی ہے۔ دنیا میں جو ہے جس چیز کا تجھے ڈر ہے اسے تو بے خوف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دشمن ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اس چیز سے تو جو ہے وہ بے خوف ہو۔ یہ دنیا میں تجھے ڈرا دینا یہ ہے، یہ اس کے جو ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بندہ پروردگار سے ڈرتا ہے یہ ہر چیز پہ اس سے ڈرتا ہے، ہر چیز اس سے ڈرتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ خائف وہ نہیں جو روتا ہے اور اپنی آنکھیں پونچھتا ہے، خائف وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے عذاب کا ڈر ہوتا ہے۔ یعنی فقط رونا مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، یہ نہیں، دل دنیا داری میں لگا ہوا ہے اور تو روتا رہتا ہے۔ کس چیز پہ روتا ہے؟ اس چیز کو لات مارے یہی تجھے جو ہے رلائے گا، جب رلانے والی چیز آپ نے دور کی تو رونا کس چیز کا؟
یعنی اس دنیا داری نے تجھے رلا دینا ہے، تو رلانے والی چیز کو تو دور کرے، بس پروردگار سے جو ہے وہ ڈرے، وہی جو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی عجیب تر ہے، سانپ سے ڈرے، بچھو سے ڈرے، کتے سے ڈرے، انسان سے ڈرے، بھاگ جائے گا، بندہ بھاگ جاتا ہے۔ جو خدا سے ڈرے خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ خوف بھی عجیب تر ہے، یعنی دنیا کی کسی چیز سے آپ ڈریں تو اس سے آپ بھاگ جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ یہ خوف بھی اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور مخلوق کا جو خوف ہے وہ بندے کو بھگا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رونا کس چیز پہ، جو رونے والی چیز ہے اس کو دور کر دے، رونا تیرا خود بخود۔ جب تجھے ڈسنے والی چیز ہی نہیں ہے، رونا کس چیز کے؟ دنیا نے تجھے جو ہے ڈساتا ہے اور رلائے گا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے ہمیں خوف والے لوگ نظر نہیں آتے؟ انہوں نے فرمایا اگر تم خوف رکھتے تو تمہیں خوف والے لوگ نظر آتے، کیونکہ خوف والوں کو وہی دیکھتے ہیں جو خود خوف رکھتے ہیں۔ جس عورت کا بچہ مر گیا ہو وہی اس عورت کو دیکھنا پسند کرتی ہے جس کا بچہ فوت ہوا ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز، یعنی ہر جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ رہتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ جس چیز پر خود مصیبت گزرے اس کو دوسرے کی جو ہے مصیبت کا پتہ ہے، جس نے مصیبت دیکھی نہیں اس نے دوسرے کے رونے کا کیا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ فرمایا اگر تیرے دل میں خوف ہے تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب تو اس میدان میں آیا نہیں تو پھر جو ہے وہ تجھے جو ہے اس میدان کا کیا پتہ کہ اس میں خائفین کیسے جو ہے وہ رہتے ہیں۔ ہاں وہ مثال دے دی کہ جس عورت کا بچہ جس کا بچہ مرا ہوا ہو اس کو پتہ چلے گا کہ یار مجھ پہ بھی یہ غم گزرا ہے، اور جس نے مرا ہوا نہیں اس کو کیا پتہ کہ جو ہے بچے مرنے کا کیا غم ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیچارہ انسان اگر جہنم سے اس طرح ڈرتا جس طرح فقر سے ڈرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان جس طرح غربت سے وہ ڈرتا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، تنگ دست ہو جاؤں گا، جس طرح ڈرتا ہے اگر اسی طرح وہ دوزخ سے ڈرتا ڈائریکٹ جنت میں جاتا۔ لیکن انسان دوزخ کا خوف ہے نہیں اور غربت سے ڈرتا ہے، میں غریب ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا۔ رزق عظیم اللہ نے لیا ہے، تے دوزخ کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا کہ میں تجھے جاؤں، وہ تیرے ذمہ ڈالا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا لے، اور رزق کا ذمہ میں نے لیا۔ تو جو رزق بھی بچے ہم جو ہے روتے رہتے ہیں، اور جو دوزخ والا معاملہ ہے وہ سوچتے نہیں۔ آج حالات دیکھ، حرام طریقے سے بندے کو جو ہے دے، کہتا یار اللہ معاف کرے گا، آ جائے ایک مرتبہ دنیا آ جائے، بس پھر وہی ڈستا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے ساری عمر یہاں تک کہ موت آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ کل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالہ شہریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، اپنا قرب محبت لکھا نصیب فرمائے۔ صفحہ 249 خوف کے بارے میں اقوال اصفیاء۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالی